جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک مہینے سے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس سال کے یہ جو سال ہے، بلکہ یہ اگر اس کو اس طرح کر لیں تو اور آسان ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم کے 11 ماہ کے اقتدار میں 3 بیانات ایسے ہیں کہ جن پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور یہ 3 بیانات جہاں جھوٹ، منافقت، چتر چلاکی 2 نمبری ہے، وہاں یہ سچ بھی ہے، اندر کا سچ یعنی باہر آ جانا غیر محسوس طریقے سے۔ 3 بیانات ہیں، آپ بھی ذرا سنیے گا، بڑے مزے کے بیانات ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے بیانات کا بیان ہے، عطا تارڑ صاحب کا بیان ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، پہلے رانا صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، یا وہ قتل ہوگا یا ہم قتل ہوں گے، یا اس کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا، یا اس کی سیاست رہے گی یا ہماری سیاست رہے گی۔ اس بیان پر تنقید بھی بہت ہوئی، مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی تنقید ہوئی، اور مسلم لیگ نون والوں نے اس کی صفائیاں بھی بڑی دیں۔ رانا صاحب نے بھی بعد میں بڑی صفائیاں دیں کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، جب عمران خان ہمیں چور، ڈاکو، لٹیرا سمجھتا ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں چاہتا، تو میں نے اس لیے بات کی تھی۔ میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، میری بات کا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن یہ سچ بات ہے۔ مسلم لیگ کی اکثریت، اور خاص طور پر نواز شریف، مریم نواز کیمپ، اور خاص طور پر یہ مسلم لیگ کے جو مین سیاستدان ہیں، یہ وہ سوچ ہے جو رانا صاحب کی لفظوں میں ڈھلی، یہ ان کے اندر کی خواہش ہے، اور یہ ہے حقیقت ہے کہ عمران خان ان کے گلے کی وہ ہڈی بن گیا ہے جو نہ نگلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر ہاؤس آف شریف نے پچھلے 35 سال میں جو سیاست کی اور اپنے مخالفین کو سیٹل کیا، اس کے 3 حربے تھے۔ پہلا، خرید لو، ہر بندے کی قیمت لگا دی، وزیر بنا دو، مشیر بنا دو، صدر بنا دو، گورنر بنا دو، عہدے دے دو، جج بنا دو، اور بیوروکریٹ بنا دو، اہم عہدے پہ لگا دو، پیسے دے دو، پلاٹ دے دو، پرمٹ دے دو، گھر دے دو، پٹرول پمپ کے ٹھیکے دے دو۔ یعنی پہلا، خرید لو۔ دوسرا، ڈرا لو، ایف آئی آریں کرو، مقدمے کرو۔ مجھے ایک بزنس مین یاد آتا ہے، پاکستان کا مشہور بزنس مین ہے، ایک دن پریشان حال ملا، ان دنوں نواز شریف صاحب کی 2018 کی 2016-17 آخری دن چل رہے تھے، پیناما لیکس آ چکی تھیں، تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بڑے دکھی لہجے میں کہنے لگا کہ میں نے 1.25 ارب روپے ہاؤس آف شریف یا نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر ان کے مختلف پروجیکٹس میں لگائے، مگر پھر بھی مجھ پر 150 مقدمے بنا دیے گئے۔ میں نے کہا مقدمے کیوں بنائے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں کہ مقدمے بنا کر مجھے کوئی گرفتار کیا گیا، وہ مقدمے بنا کر رکھے گئے تھے کہ اگر میں کسی مرحلے پر لیفٹ رائٹ ہوتا ہوں تو کسی ایک مقدمے میں بلا لو، پھر دوسرے میں بلا لو، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں کی پیشی پر جاتے، ضمانت کراتے، یا اس سے بچتے بچاتے میں نے پھر آ جانا تھا کہ حضور بتائیں میرے لائق اور کیا حکم ہے۔ تو ایک، پہلا خرید لو، دوسرا ڈرا لو، اور تیسرا امپائر کے ساتھ مل کر یا سازش کر کے یا چتر چلاکی کر کے حریف کو سائیڈ پہ کر دو اور اس کو زیرو کر دو سیاسی طور پہ۔ عمران خان واحد ان کا حریف پچھلے 20-25 سالوں میں رہا، یا واحد حریف نکلا جو ان تینوں پلسرات عبور کر گیا۔ پہلا، پیسہ یہ خرید لو، اس کے تھا ہی کوئی نہیں، وہ بائی ڈیفالٹ ہی ایسا ہے کہ اس پر یہ الزام تو لگتے ہیں کہ بنی گالہ کا گھر چلانے کے لیے فلاں پیسے دے رہے تھے، گاڑی کسی کی وہ استعمال کر رہے تھے، پٹرول کوئی اور ڈلواتا ہے، کھانا کوئی اور کھلاتا ہے، لیکن عمران خان کا یہ نہیں لگتا کہ اس نے 4 کنال کا پلاٹ لے کے کمرشل پلازا بنا لیا، باہر اپنے اکاؤنٹس کھلوا لیے، یا عمران خان نے وزیر بن گیا، یا عمران خان نے عہدہ لے لیا، یہ نہیں۔ تو لہٰذا عمران خان کے چونکہ ذہن میں نہیں تھا، جسم میں یا دماغ میں کوئی ایسا پرزہ نہیں تھا،
لہٰذا وہ آؤٹ ہو گیا. یہ مرحلہ یہ پل صراط عبور کر گیا. دوسرا ڈرا لو، ڈرا وہ نہیں. پچھلے 26 سال میں دیکھیں ڈرا وہ کبھی نہیں. مستقل مزاج ہے، ان تھک کے ہار کے میدان میں کھڑا ہے. جب اپنی ایک سیٹ بھی ہار گیا تھا تب بھی میدان میں تھا. جب صرف اپنی ایک سیٹ جیتا تب بھی میدان میں تھا. جب 35 سیٹیں جیتا تب بھی میدان میں تھا. جب وزیر اعظم بنا تب بھی میدان میں تھا. جب تحریک عدم اعتماد آئی تب بھی میدان میں. اب تحریک عدم اعتماد کے بعد 100-150 مقدمے ہو چکے ہیں تب بھی میدان میں. تو یہ بھی یہ پل صراط بھی عبور کر گیا. تیسرا کیا تھا کہ سازش کر کے یا کچھ جمع تفریق کر کے عمران خان کو یا اپنے سیاسی حریف کو آؤٹ کیا جائے یا زیرو کیا جائے. وہ حربے عمران خان پر جاری ہیں. عمران خان پر 3 سیریس کیس بنا چکے ہیں، جس میں سے ایک کیس چیتا وائٹ کیس ہے. یہ بھی ایک طرح کا وہ حربہ ہے جو ہر دور میں مسلم لیگ نون نے اسے استعمال کیا کہ عمران خان کی تو ایک بیٹی ہے، یہ تو پلے بوائے رہا ہے. جمائمہ پر مقدمے کیے. عمران خان کی جمائمہ سے علیحدگی کی یا اس شادی کی ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان اتنے مقدمے کر دیے گئے، اس طرح ان کا جینا حرام کر دیا گیا کہ وہ لندن چلی گئیں. اور پھر اس کے بعد وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاست اس قابل نہیں کہ آپ اس سیاست میں حصہ لیں. عمران خان سیاست میں حصہ رکھنا چاہتے تھے. یہ بھی ایک اختلاف کی وجہ بنی. تو اس کے علاوہ ریحام خان کی کتاب آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ریحام خان اور بشرا بی بی کے جو ذاتی حملے عمران خان پہ وہ بھی سامنے ہیں. عمران خان کی آڈیوز آپ کے سامنے ہیں. عمران خان کے بارے میں جو کردار کشی ہے ان کی اپنی، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تیسرا مرحلہ بھی، اس میں بھی وہ قابو نہیں آ رہا. تو ہاؤس آف شریف اور عمران خان کے مخالف یہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان تینوں جو فارمولے، جو آزمودہ فارمولے تھے، اس پہ عمران خان کو ہرا سکیں یا اس پہ عمران خان کو ختم کر سکیں یا اس پر عمران خان پہ فتح حاصل کر سکیں. تو اب کیا فارمولہ ہے؟ اب فارمولہ یہ ہے کہ عمران خان کو پارٹی توڑی جائے، گھر سے ہرایا جائے، گھر سے وہ ہتھ کنڈے آزمائے جائیں جو اس کی کمزوری ہو سکتے ہیں. گھر کا دروازہ کنٹینر سے توڑنا اور گھر سے جم کے سامان اور ان کے بیٹوں کی وہ بچپن کی ڈرائنگز، کپڑے، پرفیوم، چاکلیٹس اور سینریاں، پینے والی بوتلیں اور سارا کچھ لے جانا، مقدمے کرنا، کردار کشی کرنا اور دن رات کسی نہ کسی سازش میں رکھنا. اب یہ آخری حربہ ہے، یہ آخری پل صراط ہے جس پہ لڑائی ہو رہی ہے. اور یہ لڑائی اس وقت ہے بقا کی. اور لہٰذا یہ جو رانا ثناء صاحب نے بات کی تھی یہ سچ کی تھی کہ یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. دوسرا بیان عطا تارڑ صاحب کا. عطا تارڑ صاحب نے بیان دیا، یہ اس 11 مہینوں کا بہترین بیان ہے عطا، کہ جب سجاد علی شاہ ہوگا تب تارڑ آئے گا. یہ اس عدلیہ کے حوالے سے، بحران کے حوالے سے، عدالتی بحران جو عدالتی عدلیہ کا بحران ہے، اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عطا تارڑ کے دادا رفیق تارڑ 97 میں تھے جب سجاد علی شاہ کے خلاف نواز شریف اور مسلم لیگ نون میدان میں تھی. اور رفیق تارڑ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نوٹوں والے بریف کیس بھر کے عدلیہ تقسیم کی تھی. مطلب عطا تارڑ صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس وقت بھی تارڑ تھا جس نے عدلیہ کا مکو ٹھوپا تھا، اور آج بھی ایک نہیں 2 تارڑ ہیں، عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ. تو یہ بھی دل کی آواز تھی جو باہر نکلی، یہ بھی سچ تھا جو باہر نکلا. تیسرا مریم نواز صاحبہ کا ہے. یہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ بہت سنجیدہ ہو گئے ہوں گے. مریم نواز صاحبہ جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ میری بیرون ملک کیا اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں، اور پھر 1.25 ارب کی جائیداد نکل آئی. مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ایک مرتبہ یہ بیان بھی دیا تھا کہ عمران خان نے سائفر کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب غیر ملکی سائفر ہمیں بھیجنے سے ڈرتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سائفر اپنے سفیر بھیجتے ہیں، غیر ملکی نہیں بھیجتے یا دوسرے ملک نہیں بھیجتے. پھر مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ چند روز پہلے جب مہنگائی، بے روزگاری، غربت پہ ان پہ تابڑ توڑ سوال ہوئے تو کہا کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں، مطلب شہباز شریف والی حکومت ہماری حکومت نہیں، مطلب یہ شہباز شریف ان کے چاچا نہیں ہیں، مسلم لیگ کے نہیں ہیں.
تو وہ ایسا بیان. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا, ایک انٹرویو دے رہی تھی تو اس میں اینکر نے پوچھا کہ عمران خان کی 61% مقبول ہے اور آپ 36% پہ ہیں, تو مقبول تو وہ ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے آگے سے ایک تاریخ ساز جواب دیا کہ آپ نے اس سروے میں نہیں دیکھا تھا کہ نواز شریف 38% ہیں, شہباز شریف 36% ہیں, مریم نواز 36% ہیں, تو ان تینوں کو اکٹھا کریں ہم عمران خان سے زیادہ مقبول ہیں. تو ایسے بیان بھی دے سکتی ہیں. وہ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے. اچھا, پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ بھی بڑا مزے کا بیان تھا کہ فرائی پین سے کپڑے استری کرتی رہی میں جیل میں. فرائی پین سے کپڑے استری کرنا آپ بھی سیکھیے گا. تو مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ نواز شریف امام خمینی ہیں پاکستانی سیاست کے. تو وہ مریم نواز وہ اپنے جلسوں میں مسلسل 2-3 بیان جملے کہہ رہی ہیں. عمران خان گیدڑ, نواز شریف لیڈر. عمران خان گیدڑ, نواز شریف لیڈر. عمران خان بزدل عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا. اب اس پہ بات کر لیں. گیدڑ کون ہے جو میدان میں ہے؟ گیدڑ کون ہے جو 8 ضمانتیں لے رہا ہے ایک دن میں؟ گیدڑ کون ہے جو 5 پیشیاں بھگت رہا ہے؟ گیدڑ کون ہے جو زمان پارک میں بیٹھا ہے؟ گیدڑ کون ہے جو پاکستان میں ہے؟ اور لیڈر کون ہے جو جب بھی مشکل وقت آیا نواز شریف پتلی گلی سے نکل گیا, کبھی جدہ کبھی لندن, جو دوائی لینے گیا تھا, علاج کروانے گیا تھا 8 ہفتوں کے لیے اور 4 سال ہو گئے, وہ لیڈر ہے. آگے وہ کہتی ہیں عمران خان منجی تھلے چھپ گیا, اور یہ نہیں پتہ کہ وہ منجی ایون فیلڈ کی ہے یعنی جہاں نواز شریف صاحب چھپے وہ واپس ہی نہیں آ رہے. پھر کہتی ہیں گیدڑ اور شیر یا گیدڑ اور لیڈر میں فرق. اب مجھے نہیں پتہ, میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے کہ گیدڑ کون ہے, لیکن گیدڑ وہ نہیں ہوتا جو میدان میں, وہ شیر ہوتا ہے. گیدڑ وہ ہوتا ہے جو بھاگ جائے میدان چھوڑ کر. اچھا, پھر کہتی ہیں عمران خان کے بچے باہر ہیں, وہ لوگوں کے بیٹوں کو مروا رہے ہیں. اب یہ مریم نواز ہی کہہ سکتی ہیں, ورنہ کوئی تھوڑی سی بھی سینس والا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مریم نواز صاحبہ آپ کے دونوں بھائی حسین نواز اور حسن نواز, جو جب بھی آپ کی حکومت آتی وہ جوتوں سمیت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں پروٹوکول, بزنس پھیلاتے ہیں, لیکن آپ کے جب مشکل وقت آیا 2016-17 میں, اس وقت آپ نے بیان دیا کہ میرے بھائی تو ہیں ہی غیر ملکی, وہ پاکستانی ہیں ہی نہیں. نواز شریف صاحب کے بیٹے غیر ملکی ہیں, یہ مریم نواز صاحب نے کہا, اور وہ لندن چلے گئے. اور پھر جب شہباز شریف جیل میں گیا تو ان کے بیٹے, ایک بیٹا اور نواز شریف کے بیٹے لندن میں. مریم نواز خود جیل میں گئیں, بہن جیل میں گئیں, بھائی لندن میں. نواز شریف اور مریم دونوں جیل میں گئے, بھائی لندن میں. اور دوسری بات ہے کہ ادھر مریم نواز صاحبہ نے ریلیاں نکالیں, جلوس نکالے, بھائی لندن میں. تو نواز شریف صاحب کے تو اپنے بیٹے لندن میں ہیں, تو آپ عمران خان کو یہ کیسے تانا دے سکتی ہیں جس کے بیٹوں کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ آپ کے تو دونوں بچے, خیر سے حسین نواز تو وہ ہے جس نے نواز شریف کو تقریر تب 99 بھی لکھ کے دی تھی جب مسلم مارشاء اللہ لگا تھا. نذیر ناجی صاحب اور یہ دونوں تقریر لکھ رہے تھے, اور حسین نواز نے وہ تقریر بھی لکھ کے دی تھی, جناب اسپیکر یہ ہیں ذرائع, وہ نواز شریف نے خود کہا. اور حسین نواز نے تو جج ارشد ملک سے مدینہ میں رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ڈیلیں بھی فرمانے کی کوشش کی, اور حسین نواز تو باقاعدہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں, لیکن کیا وہ موجود ہیں؟ اگر ایک مریم نواز کی ایک طرف حسن نواز اور دوسری طرف حسین نواز کھڑا ہوتا اور مریم نواز یہ بیان دے رہی ہوتی تو سمجھ آتی. پھر بھی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے بچوں کا تو سیاست تعلق ہی کوئی نہیں. آج عمران خان سیاست چھوڑتے ہیں یا پارٹی چیئرمینی چھوڑتے ہیں تو ان کے بچوں نے تو نہیں بننا, وہ تو لندن میں ہی رہیں گے. تو آپ کے بھائیوں نے آپ بنی, پھر اس کے بعد آپ کے بیٹا امیدوار ہے, اور ہو سکتا ہے حسین نواز بھی ہو. تو جب آپ کے بھائی اور نواز شریف کے بیٹے باہر ہیں تو عمران خان کے بیٹے جہاں بھی ہوں اس پر بات کرنا بنتا ہے آپ کا. میں نے کہا کہ یہ تینوں بیان بڑے مزے کے آپ کو سنا دوں. بات لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کو بتانا ضروری تھی کہ پچھلے 11 مہینوں میں ابھی تک یہ وہ 3 بیان ہیں جو مجھے بڑے پسند آئے. پاکستان زندہ باد.